اور ماشاءاللہ جماعت کا کام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس جماعت کی تاریخ کے اندر 100 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اس میں اولیاء بھی بنے ہیں، علماء بھی بنے ہیں، بڑے بڑے مدرسے اجر رہے ہیں تو وہ آباد ہو گئے ہیں. یعنی مجھے خوب یاد ہے جامعہ اسلامیہ ڈابیل جو ہے اس کا ایک وقت وہ آ گیا تھا بربادی کا، پتھر بھی کمروں میں نکل گئے، یعنی جو بچوں کے رہنے کے کمرے تھے، اور جو ہے اس کے اندر پیشاب اور یہ وہ سارا اجڑا، کیوں تعلیم کی اہمیت نہیں تھی. اب جو داخلے لگا دی غریب کی کوئی نہیں کھانا پینے والا نہیں، کچھ کھانا پینا گھر میں نہیں ملتا تھا، وہ چھوڑ جاتا تھا. جب تبلیغ کا کام چلا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ تبلیغ کا کام چلا، لوگوں کے اندر دین کی سمجھ آئی، بیداری آئی، تو ان تبلیغ میں جانے والوں نے یہ سوچا کہ ہائے آج تک ہم نے اپنی زندگی بیکار کر دی ہے، ہمارے بچوں کو بیکار کر دیا ہے، سب کو تیار کیا کہ چلو سب چیز کو چھوڑو، سب سے پہلے علم دین کے پیپر پا جاؤ، علم دین پڑھو، گلستہ پڑھو، بستہ پڑھو، جلالین شریف پڑھو، بخاری شریف پڑھو. مدرسہ آباد ہو گیا. اتنا اونچا یہ کام ہے، اس کے اندر اولیاء بھی بنے ہیں، اس کے اندر صلحاء بنے ہیں، اس میں نیک لوگ بنے ہیں، اس میں بڑے بڑے مبلغ بنے ہیں، ہے نا. یہ مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ لوگوں میں سے بعد نے دیکھا بھی ہوگا، یہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں، دورہ حدیث وہاں پڑھا ہے. جب میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا تو ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اجتماع تھا، تبلیغی اجتماع تھا. دارالعلوم دیوبند جو ہے نا بہت بڑا ہے، یونیورسٹی بہت ہے، یہ گرین لین اور یہ سب اس میں آ جاتا ہے، اتنا بڑا ہے، کوئی چھوٹا سا بڑے سا نہیں ہے، اتنا بڑا، ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے. اس میں بڑے بڑے گراؤنڈ بھی ہے بیچ میں، جیسے یہ درسگاہ ہے، پھر ایک گارڈن ہے بہت بڑا یہ، پھر اس کے بعد وہ ہے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے گارڈن ہے. اس کے اندر دیکھنے کے لیے بھی کئی مہینے چاہیے. میں بھی ابھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں اتنے سال رہنے کے بعد کہ میں نے پورا دارالعلوم دیوبند دیکھا ہوگا، شاید کوئی کمرہ رہ ہی گیا ہوگا، اتنا بڑا ہے، بڑے بڑے اس میں میدان ہے. تو اس میدان میں اجتماع، تو اس وقت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے. ابھی وہ لوگ اپنی جگہ پر تھے. تو اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہمارے جو ہے ابو داؤد شریف کے استاد حضرت مولانا سید حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہے. ابھی ہمارے استاد کہاں زندہ رہیں گے، ہم ہی جب جانے کے قابل ہو گئے تو وہ کہاں رہیں گے. ابو داؤد شریف وہ تشریف لائے، بہت اچھے عالم تھے. انہوں نے جو ہے مقدمہ پیش کیا کہ اس کے اندر جو ہے اتنے فوائد ہے. پھر اس کے بعد کہا یہ ساتھ میں جو آئے ہیں عمر پالن پوری کا، ایسے ہی کہہ دیا عمر پالن پوری، شاید ان کے شاگرد ہوں گے. فرمایا مولانا محمد پالن پوری صاحب کے بخاری شریف کے سالانہ کے سہ ماہی کے جو سوالات اور پرچے نکلتے ہیں وہ جواب دارالعلوم میں محفوظ رہتے ہیں، ابھی تک ہے، بڑے بڑے لوگوں کے محفوظ رہتے ہیں، خاص کر کے جن لوگوں. تو کہا وہ پرچے ابھی تک محفوظ ہے. اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے انہوں نے، اتنا شاندار، اتنی ان کی جید استعداد تھی کہ نیچے نوٹ لکھا ہے پرچہ جانچنے والے استاد نے، شاید ان کا نام لیا مجھے یاد نہیں، کہ یہاں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر 51 نمبر سے زیادہ دینے کا قانون نہیں ہے، لیکن میں اس قانون کو توڑ کر اس طالب علم کو 53 نمبر دیتا ہوں. اتنی زیادہ سمجھے. ایسا طالب علم کے اوپر نگاہ گئی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے ساتھ گئی اور پکڑ لیا ان کو، تمہارا کام ہے یہاں. حضرت جی تو خود فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا کام ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب سے جو کام لیا ہے، جن لوگوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں، ہے نا. بیان سنا ہم نے، تو گھنٹوں ان کا بیان سنا. ساتھ میں بیٹھے، کھانا کھایا، سب کچھ بہت پہچانتے تھے وغیرہ. یہاں بھی تشریف لائے تھے 2-1 مرتبہ، اوپر سوئے تھے پرانی مسجد کے اندر، پرانے جماعت خانے میں اوپر سوئے تھے. زامبیا کے اندر جو ہے لساکا میں جو بڑی مسجد اب تو نئی بن گئی ہے، وہاں اجتماع تھا. تو ملاوی میں اس وقت تھا، تو ملاوی سے میں بھی پہنچا ساتھ میں، کہا چلو، میں نے کہا چلو. 3 گھنٹہ لساکا کی مسجد میں تقریباً بیان دیا، ایسا بیان دیا کہ لوگوں کو پسینہ آ جائے، تبلیغ والوں کو بھی پسینہ آ جائے کہ یہ صرف رسمی کام نہیں ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، دل کے حالات. تب تو جا کر اگر تم نے تبلیغ میں جا کر تہجد پڑھی اور وہ بھی ریاکاری کی، جیسے آگے آ رہا ہے فرید رفتار میں، کہ تمہارے حال چال سے معلوم ہو گیا کہ تم تہجد گزار ہو، یہ تمہاری تہجد بیکار گئی. یہ تم نے
بیکار نہیں کہ یہ شرک کیا، شرک خفی اس کا نام ہے۔ کیوں کہ تم نے اللہ کے لیے تہجد پڑھی یا لوگوں کے لیے پڑھی؟ لوگوں کے لیے پڑھی تو شرک ہی ہو گیا نا۔ اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی خبر کرتے کہ میرے تہجد پڑھی، بیکار چیز ہے نا۔ اس لیے بزرگوں نے وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مسجد میں کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں جو ضروری ہے مسجد میں، جیسے جماعت کی نماز، دعائیں امام کے ساتھ وغیرہ، اس کو تو کیا، باقی چیزوں کو کیا کر لیا، گھر میں کر لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تو اپنے اولاد کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جہاں یہ ونڈو ہے، کھڑکی ہے، اس جگہ کی حفاظت کرنا، میں نے یہاں جو ہے 8,000 یا 10,000 ختم کیے ہیں۔ مرتے وقت بتلایا اپنی اولاد کو، مرتے وقت، اب ریاکاری نہیں، جا رہے ہیں، جانے کے بعد کیا ریاکاری، اتنے ہزار یہاں ختم کیے تو تم یہاں بیٹھ کر دعا بھی کرنا اور اس کی سنبھال کرنا۔ اتنے ہزار میں نے ختم کیے، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، تب تو جا کر عبادت ہے نا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو بہت ساری بیوائیں ان کے گھر پر آنے لگی، آ کر رونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا بیواؤں کیا؟ تو سب نے بتایا کہ ان کی طرف سے ہم کو ماہانہ اتنے ملتے تھے، آج سال سے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ان کی تجوری کا رجسٹر کھولا، اللہ نے بہت دیا تھا، تو دیکھا ان سب کا نام ہے، جاری کر دیا واپس۔ پتہ بھی نہیں چلا ان کی زندگی میں کیا دیا، اس کا نام عبادت ہے نا۔ اور ایک عبادت یہ ہے کہ کوئی حاجی صاحب، ہم جو 7-8 حج کیے تھے، ان کے یہاں کوئی گیا تھا زمزم پانی پینے کے لیے، یہ حضرت تھانوی نے بیان کیا، تو اپنے نوکر کو کہا ارے بھائی سنتا ہے؟ کہا جو 7ویں نمبر کے حج میں جو گلاس لایا ہوں اس میں پانی لاؤ۔ 7 حج بتا دیے کہ میں ہے نا۔ پیسے تو کیسے دبا کر رکھتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے تمہارے پاس اکاؤنٹ میں کیا ہے، تم مر جاؤ تو بھی نہیں بتلاؤ گے، اور مجھے پوچھنے کا حق بھی نہیں، سمجھو نا۔ اور بلکہ یہ کہیں نہیں، بڑے بڑے تاجر کو جا کر پوچھو ہے ہی نہیں، وہاں تو کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ اور دین کا ذرا سا کام کر لیا، تہجد پڑھ لی تو بس بیٹا آئی ایم تہجد گزار، سب لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ دعائیں کرانے کے لیے آیا۔ استغفر اللہ العظیم، جو چھپانے کی چیز تھی اس کو ظاہر کی ہے نا۔ اسی تہجد کی ظاہر کرنے والوں کو اگر ہم پوچھیں گے تیرے پاس کتنا پیسہ ہے، بتائے گا؟ دیکھو بات صاف کہہ رہا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، آج یہاں بات صاف کر لینا اچھا ہے، تاکہ کل کو جا کر پھر پشیمانی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں دیتا ہے۔ 7ویں حج میں نے کیا، اس پیالے میں پانی لاؤ، اس گلاس میں جو 7ویں حج میں لایا ہوں۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ حضرت مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 گھنٹہ دسا کے میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، حضرت جی ابھی تشریف نہیں لائے تھے، حضرت مولانا صاحب دوسری جگہ پر ان کا قیام تھا، پسینہ نکال دیا ہے نا۔ اور پرانے لوگوں کی جو جب رخصتی ہوتی ہے تو ان کا بیان ہوتا ہے، پرانے لوگ رخصتی کا ہے نا، وہ 1-2 تھوڑے ہوتے ہیں، 500 700 ہزاروں ملکوں میں جانے والے، ان کے لیے خاص بیان، یعنی جو اعلان ہوتا ہے یہ رخصتی کا بیان پرانے لوگوں کے لیے، کیسے گزارنا، وہ کیسے ریاکاری نہ کرے۔ یہاں تک مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسجد میں جاؤ تو پہلی صف میں مت بیٹھنا، فرمایا فضیلت تو ہے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ مقامی کے لوگ جو پہلی صف کے ہمیشہ عادی ہے وہ تم کو دیکھ کر کیا ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہو جائے گی، ان کو جگہ نہیں ملے گی، کہا 3-4 صف میں بیٹھ جانا، 1-2 دن تمہارا اگر ایسا کہ تمہیں وہ پہلی صف کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا محمد پالن پوری صاحب کہہ رہے ہیں۔ عجیب چھوٹی بات بیان کرتے تھے ہے نا۔ یہ ان کے اوپر کسی کا خط آیا، وہ بھی انہوں نے اجتماع میں ذکر کیا، یہ سب دماغ میں محفوظ ہے نا۔ کسی نے خط لکھا جب جماعت میں جانے والے نے کہ حضرت سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میرے اندر بس اتنی ایک کمزوری ہے۔ کہا یہ کتنا بڑا متکبر ہے، کتنا بڑا بھول میں ہے کہ تیرے اندر ایک ہی گناہ ہے، باقی سب سے تو اچھا ہو گیا۔ ممبر پر فرمایا لساکا کی مسجد کے اندر، اگرچہ آج ممبر بدل گیا ہوگا لیکن جگہ وہی ہوگی۔ اب میں نے سنا ہے لساکا کی مسجد بڑی ہو گئی، پچھلی مرتبہ میں ملائی گیا تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے لیکن موقع نہ ملا ہے نا۔ شاندار جگہ ہے اور دین کا کام کرتے ہیں، اہل علم بھی ہیں وہاں۔ تو کہا کہ اس ممبر پر بیٹھ کر کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے کہیں لکھا نہیں لیکن میرے دماغ میں ہی لکھا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی کا مجھ پر خط آیا جماعت میں جانے والے نے، جماعت کے اندر سے لکھا
کہ میرے اندر بس اتنی کمزوری ہے اور تو بات ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں اس کو یوں پوچھوں کہ کیا سب گناہ سے تجھے یوں لکھنا چاہیے تھا؟ حضرت میرے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں لیکن اس کے اندر یہ کمزوری جو ہے بہت آگے ہے، ستا رہی ہے، مجھے اس کا علاج بتاؤ، بعد میں دوسری لکھوں گا. یہ بزرگان. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، گاہے گاہے باز خواہ یہ دیری نہ یہ پاری نہ رہا، کبھی کبھی تم سن لو یہ پرانے بزرگوں کی باتوں کو. ہے تو پرانے بزرگ لیکن ہے قرآن مجید اور حدیث کی. حق تعالیٰ جل شان ہو مجھے بھی عطا فرمائے. ایسا نہیں کہ میں یہ سب کر چکا ہوں، میں بھی اتھڑتا پتھڑتا چل رہا ہوں. جب آیا تب اپنے نفس کو کہا کہ کم وقت سن لے حضور کا قول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا ادو بین، تیرا سب سے بڑا دشمن تو ہی ہے میرا، اور کوئی نہیں ہے. کوئی مسجد میں دنیا کے اندر رشتہ داروں میں کوئی میرا بڑا دشمن نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو ہی ہے، پہلو میں بیٹھا ہوا ہے کہ تیری ہی ذریعے سے ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہی ریاکاری بھی کراتا ہے، دکھلاوا بھی کرتا ہے. سمجھے بھائی؟ اللہ جس آدمی نے اپنی نیکیوں کو چھپائی، اس لیے کہا مسجد میں بیٹھ کر جو عام لوگ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، جو خاص ہو، اس کو جہاں تک ہو سکے گھر میں بیٹھ کر کیا کرو. کہا کرو تمہارے پاس 4 لاکھ پاؤنڈ ہو، یہاں بیٹھ کر گنیں گے، لے کر آؤ تو گنیں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، تم گنیں گے نہیں. اگر خود گنتے بھی اور کوئی آ گیا تو یوں کر دیں گے، ایسا بند کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کیا لکھا ہوا ہے. ایک وکیل کی اور ایک قاری صاحب کی بہت دوستی تھی. تو وکیل ایک دن کھانے بیٹھ رہا تھا کچھ، تو اس نے جو ہے 3 یہ جو ہے اس کے پاس تھا یہ 3 فنگر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں 3 وزیتون، جی اولیو تو زیتون کو کہتے ہیں لیکن 3 تو وہ کھا رہا تھا، اچھے لائے تھے، 3 بھی تھا. اب دیکھا وہ قاری صاحب سامنے آ رہے ہیں، تو اب دیکھا کہ یار وہ بھی اس میں حصہ کر دیں گے. تو آئے تو انہوں نے رومال سے ڈھانک لیا. کہا آئیے قاری صاحب. ان کا ذہن قاری صاحب کا رومال کے نیچے نہ جاوے، بات دبانے کے لیے کہا قاری صاحب آج تو ذرا دل خوش کرنے کے لیے کوئی اچھی قرات سناؤ. کہا ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون والطور. کہا وہ 3 بھول گئے، کہا وہ رومال کے نیچے ہے. کہاں ہے؟ رومال کے نیچے ہے. تو یہاں 4 لاکھ پاؤنڈ لے کر آؤ گے، گنو گے، 1000 بھی نہیں گنو گے، ہے نا. کہیں مسجد والا مانگے کہیں کیا کرے گا کوئی اس کیسا چھپایا. تو نیکیوں کو بھی گھر میں چھپاؤ، اس سے بھی زیادہ چھپاؤ. گھر تو اسی لیے اللہ نے دیا ہے نا، ہاں چھپاؤ. اب جو ہے مسجد میں جو ہے لوگوں کے سامنے میں تہجد گزار ہوں، ہے نا، اور یہ اور وہ. دیکھو یہ نفس ہے، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں، لیکن یہ نفس چھوڑے گا نہیں. 1 دن ریاکاری نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 4-5 مہینے جب ہو جائیں گے پھر آٹومیٹک آئے گا، پڑے گا بھی، دیکھے گا بھی میرے کوئی دکھتا ہے کہ نہیں. اور ایسے میں جو کوئی آ گیا کہ حضرت دعا کرنا تو پھر حضرت کا دماغ 6 آسمان پر. یہ ہے نفس ہمارا. میرے لیے بھی یہ، میرے لیے تو کیا، میں تو بہت کم درجے کا ہوں. بڑے بڑے اولیاء نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہے. ہمارا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کرتے تھے. ان کو مسجد کا کونا اچھا لگتا تھا. تو جب تک مسلی ہوتے تھے تب تک کیا کرتے، باہر بیٹھے رہتے جیسے ہی عام آدمی کی طرح، ادھر گئے ادھر گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا. دیکھا کہ سب چلے گئے، مسجد سادہ تھی تو لوگ لگتا نہیں تھا. جب دیکھا سب چلے گئے تب مسجد میں آ کر کیا کرتے تھے، لائٹ تو بنی ہو جاتی تھی، اندھیرے میں عبادت کرتے تھے. بعد میں کسی نے دیکھ لیا تو اس کا چیتا ہو گیا، رات کی عبادت مسجد میں کرنا بند کر دیا. عبادت بننے کی مسجد میں کرنا چھوڑ دیا گھر. ان کہا کہ نہیں یہ ہے ہی وہی. جب ہماری عبادت کسی اور کے لیے ہو جائے خدا بہت غصہ ہوتا ہے کہ تو میری عبادت کرتا ہے کسی کی، ہے نا. تو غیر مسلم تو کہتا ہے وہ بت پرست ہے، تو انسان پرست ہے. تو کیا ہے؟ انسان پرست ہے، انسان کی پوجا کرنے والا. سمجھے؟ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں تھوڑا سا وقت لیا، ہے نا. باقی کام بہت اونچا ہے، جماعت کا بھی بہت اونچا ہے. اولیاء اس میں، صلحاء اس میں بنے. میرے پاس ریکارڈ ہے. اب دیکھو یہ پالن پوری صاحب رکشا چلانے والے ہندوستان کے اندر، احمد آباد کے اندر اولیاء میں داخل ہو گئے. بھائی فضل کریم کا نام سنا ہوگا، ہے نا. بھائی کہتے ہیں ان کو، عالم بھی نہیں کچھ نہیں. بھائی فضل کریم میرا ان کا تعلق تھا نا ہندوستان میں. تو وہ رکشا چلا رہے تھے. اور رکشا بھی کیسا، یہ مشین، یہ نہیں وہ سائیکل والا انڈیا میں دکھا، ابھی تو نکلا ہوگا یہ، لیکن وہ سائیکل والا رکشا، یا وہ رکشا بھی چلاتے ہو ممکن ہے. آمدنی کرتے تھے
اور اس میں اتنا کام کیا کہ رکشہ چلاتے 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 دن بھر اتنے چلے کہ رکشہ بھی بزرگوں نے ان کے پاس بند کرایا گیا، چھوڑ دو بس اب جماعت میں ہی چلتے رہو. اور جب بیان کرتے تھے تو ایسا لگتے تھے جیسے کہ کوئی بیچارہ اہل اللہ بیان کرتا ہے، لیکن اتنا ذرا برابر بھی غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں. سمجھے نا؟ لساکا جو ہے وہاں کا میں نے تذکرہ کیا تو وہاں کی اجتماع کے اندر جو ہے اجتماع جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد کھانا تھا، اور کھانے میں دال چاول تھی. سب یاد ہے، بہت سال ہو گئے، تو 30 سال اوپر کی بات کر رہا ہوں، 36 سال اوپر کی، 30 نہیں 36 سال اوپر کی بات کر رہا ہوں. جب میں ملاوی کے اندر تھا تب ہے نا. تو اس کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھے تو مولانا عمر صاحب نے بلا لیا، جی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ ایک پلیٹ میں. بہت مشفق آدمی تھے، بہت اللہ والے تھے. یہ ہے علماء کا تو بہت اکرام کرتے تھے. یہ تو بیٹھ گیا کھانے کے لیے، بس وہی کھاتے جاتے تھے دن کی ایک پلیٹ کے اندر دال چاول. اب وہ کھانا ختم ہو رہا ہے تو میں نے کیا ارادہ کیا کہ میں نے کہا جیسے ہی کھانا سے فارغ ہو جائے، یہ پلیٹ صاف ہو جائے گی تو سامنے بیسن ہے، میں جا کر ڈھولوں گا اس کو. ہم لوگ ایک طرف، تو میں ایسا ہی بات کر رہا تھا اور اپنی انگلی چاٹ رہا تھا، اور ایک آدھی منٹ بھی نہیں ہوئی میں نے دیکھا پلیٹ بھی نہیں ہے اور مولانا صاحب بھی نہیں ہے، دونوں نہیں. پھر دیکھتا ہوں تو بیسن کے بعد دھو رہے ہیں. میں نے کہا دل میں یہ طاقت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، جب تک محنت نہیں کرے گا، محنت کرے گا تب اللہ بخشے گا. کتنا بڑا عالم ابھی 3 گھنٹے بیان کر کے آیا، مشہور مبلغ پلیٹ ڈھو رہا ہے. اسی لیے سا کا واقعہ ہے کہ وہاں جو ہے بہت بڑا اجتماع تھا، تو جو ہے بڑا نظام تھا. مسجد کو چھوڑ کر باہر جو یارڈ تھا اس وقت، اس کے اندر بھی انہوں نے ٹینٹ باندھا تھا. تو اس میں ٹوائلٹ کی جگہ 2 قسم کی تھی، ایک عام اور ایک خاص. خاص کا معنی کیا ہے کہ جو خاص لوگ ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہوئے بیان کرنا ہو. تو حضرت جی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو وہ نکلے اور لائن میں کھڑے ہوئے، عام میں کھڑے ہوئے. سن رہے ہیں؟ اس کا نام تبلیغ ہے. عام میں کھڑے ہوئے، لائن میں بیچ میں، اور نیچے جھکا. کسی نے دیکھ لیا تو ہلچل مچ گئی، کہا کہ حضرت جی وہاں کھڑے ہیں. تو ایک دم دوڑے خادم 1 2 3 کہ حضرت آپ یہاں کھڑے ہیں، وہ کیا وہاں ہے؟ تو کہا وہاں خاص لکھا ہے، ہم تو خاص تھوڑے ہیں. ویسے حاجت ہے، اگر ویسے ہی جانا آپ لے جاتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن خاص میں سے نہیں ہوں. آپ نے خاص لکھا ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. لکھا آپ نے حاجت تو ہے مجھے، عمر بھی ہوئی تھی نا، چلے گئے وہاں. اس کا نام کیا ہے؟ تبلیغ. ذرا بھی اپنا بڑا اونچا چڑھا تو میرے دوستو علم تبلیغ سب کے اندر رکھنا پڑ جائے گا. عالم کی علم بھی رکھنا پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.